اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 13واں اور 14واں رکوع۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور نہیں بھیجو گے کوئی چیز آپ لوگ اپنے لیے بہتری سے، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے یہ بات کہی ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر جو شخص کہ یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو اسلام لایا، جس نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو اللہ کی جانب، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ کیا ہے، نیکوکار ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں ذکر کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ نے کن باتوں کو بیان فرمایا تھا۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے گزشتہ درس کے اندر، ان کے ذہنوں میں بات ہوگی، بات چل رہی تھی ایمان کی حفاظت اور اسلام کی پاسبانی کی۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ دو باتیں بالخصوص اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں میں نے ذکر کی تھی۔ دو باتیں بالخصوص اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں میں نے ذکر کی تھی۔ سب سے پہلی بات تو میں نے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ یہود و نصارہ اہل کتاب، بنی اسرائیل اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے دین پر باقی رہو۔ میری بات ذرا توجہ سے سننا، بہت آہستہ آہستہ ذکر کر رہا ہوں میں آج آپ سے تاکہ بات اتر جائے، کچھ لے کے جاؤ۔ دوبارہ دہرا دوں اپنی بات، یہود و نصارہ یہ بات نہیں چاہتے کہ تم اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنے نظام قدرت پر اور اپنے ایمان پر باقی رہ سکو۔ منع نہیں کرتے وہ آپ سے آ کر کے، ان کی چاہت یہ ہے، ان کی کوشش یہ، ان کی آرزویں یہ ہیں کہ تم سے تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہارا نظام اور تمہارے
قانونی اسلام جو ہے وہ تم سے چھین لیں۔ یہ ان کی چاہت ہے۔ اب اس چاہت کو پانے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی جستجو میں لگے ہوئے، اپنی جستجو میں لگے ہوئے۔ اسلام سے، اسلام والوں سے، ایمان والوں سے وہ اس درجے کی نفرت، اس درجے کی کدورت رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایمان والے ایمان پر باقی رہ سکیں۔ یہ ان کی چاہت ہے، اور اس کے لیے وہ ساری کوششیں کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا طبقہ، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کی کوششوں کے اندر بہہ رہا، غیر محسوس طریقے پر، غیر محسوس طریقے پر۔ آج میں جمعے کی نماز سے پہلے ایک کتاب لے کر کے بیٹھا۔ اس کتاب کا نام تھا خطبات ذوالفقار، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی جو پاکستان کے، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو مجھے بڑی بات اچھی لگی، تو میں نے جمعے میں بھی کہی، مجھے یاد آ گئی تھی، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اور لکھ لینا اس بات کو۔ کیا اس کتاب کے اندر جو میں مضمون پڑھ رہا تھا، اس کا مضمون تھا توبۃ النصوح، سچی توبہ، سچی توبہ۔ انہوں نے یہ لکھا کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹا بھی ہوتا گناہ۔ کہا کہ چھوٹا گناہ اصرار کے ساتھ، چھوٹا گناہ اصرار کے ساتھ چھوٹا نہیں رہتا، اور بڑا گناہ استغفار کے ساتھ بڑا نہیں رہتا۔ دوبارہ کہہ دوں اپنی بات کو میں، چھوٹا گناہ اصرار کے ساتھ، جو گناہ بار 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 کیا جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو مثال مشہور ہے نا، فارسی کا مقولہ ہے، قطرہ قطرہ دریا می شود، ایک ایک قطرے سے کیا بن جاتا ہے؟ دریا بن جاتا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہوتے تو بہت بڑے پہاڑ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے آتے ہوتے ہوتے پھر کیا بن جاتے ہیں؟ یہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی چھوٹا گناہ اصرار کے ساتھ، یعنی بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا، بلکہ کیا بن جاتا؟ وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اور کوئی بڑا گناہ جس کے ساتھ استغفار ہو، معافی ہو، توبہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، دل میں ایک درد ہو، ایک چسک ہو، ایک دل میں چوٹ ہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرمائے کہ کوئی بڑا گناہ استغفار کے ساتھ بڑا نہیں رہتا ہے۔ یہ بات میں نے بنا وجہ نہیں کہہ دی، آپ لوگوں سے کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلامی ذہنیت، اسلامی نظام، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب سے دور ہو گیا، اور اسے ذرہ برابر احساس تک نہیں ہے کہ میری زندگی سے اسلام کتنا نکل گیا، وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ ذرا بات دکھتی ہی رکھ پر جا رہی ہے، اگر کہنے کی اجازت دو تو میں کہہ دوں، دکھتی ہی رکھ پر بات۔ آج جو حالات دیکھنے میں آ رہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا، اعف اللحى وقص الشوارب۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اعف اللحى وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ داڑھی جب ابتدا میں مڑنی شروع ہوئی، کٹنی شروع ہوئی، تو دل میں ایک درد تھا، احساس تھا۔ اب بغیر کسی درد کے، بغیر کسی احساس کے، کوئی مطلب داڑھی منڈانے والا، داڑھی کا کٹانے والا، اسے یہ بھی نہیں لگتا میں کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جمعے کی تیاری کرنے جا، شیونگ کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ احساس تک بھی نہیں ہوتا، اسے لگتا نہیں کہ میں گناہ کروں، کیونکہ اس نے گناہ یہ بار بار اتنا کرا، اتنا کرا، اتنا کرا کہ اس کے دل سے اس گناہ کی نفرت ہی نکل گئی کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہودوں، یہ تہذیب کس نے دی؟ میرے نبی نے۔ داڑھی مڑانے کی تہذیب کس نے دی؟ میرے نبی نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، کس نے تہذیب دی؟
میرے نبی کی تو تعلیم نہیں ہے، صحابہ کی تو تعلیم نہیں ہے، اولیاء اللہ کی تو تعلیم نہیں ہے، بزرگان دین کی تو تعلیم نہیں ہے، یہ کس کی تعلیم ہے؟ وہی تو قرآن نے کہا تھا مجھ سے اور آپ سے، کیا کہا تھا کہ یہود و نصارہ چاہتے یہ ہیں کہ تم سے تمہارا ایمان، تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہارا کلچر چھین لیں اور تمہیں محسوس تک بھی نہ ہونے پائے۔ یہ تھا آج گزشتہ تفسیر کا خطبہ۔ اس کے بعد میں پھر آج کی تفسیر یہاں سے ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، بہت دن ہو گئے درس کرتے ہوئے، آج دل سے بات نکلی کہ انشاءاللہ درس تو ہوگا ہی، لیکن پیغام دے کر کا آنا کہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے اس پر۔ زیادہ زمانہ نہیں رہا، بہت زیادہ زمانہ نہیں رہا اب، اور تھا ہی نہیں زمانہ، لیکن جو مہلت مل گئی غنیمت جاننا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک دور میں 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے میرے آقا نے یوں فرمایا تھا کہ آپ کہا تھا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، میرے آقا نے 2 انگلیاں اس طرح سے اوپر کو اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، میرے بعد اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی، کسی اور چیز کا انتظار نہیں۔ آخری نبی، آخری پیغام، آخری کلام، آخری دین، آخری شریعت، آخری قانون، آخری تہذیب، آخری کلچر لے کر کے آگے، اس کے علاوہ کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی دین آئے گا، اس کے بعد کوئی شریعت اگر آئے گی، کوئی قانون اگر آئے گا، تو فرمائے کہ وہ قانون قابل قبول نہیں ہوگا، جس کو قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کیا فرمایا کہ آخری دین اسلام آ چکا ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پوجا جائے گا، اس کی تابع داری کی جائے گی، اس کی پرستش کی جائے گی، قرآن کریم کہتا فلن یقبل منہ، وہ دین چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی تہذیب چاہے جتنی اچھی ہو، اس کی تعلیم چاہے جتنی بلند پہنچ جائے، لیکن فرمائے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رب العالمین نے خود قرآن کریم نے بیان فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہونے کا۔ اسلام کو ہم سمجھیں میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، پس پردہ سنو، میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، پھر میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں۔ اسلام کو پڑھو، دین کو پڑھو، ایمان کو پڑھو، ایمان کی حقیقت کو جانو، اسلام کی چاشنی، ایمان کی حقیقت، ایمان کی روشنی کو پاؤ، اللہ سے مانگو، دعاؤں میں مانگو، اللہ تو نے ایمان تو دے دیا، نور ایمان نصیب فرما دے، ایمان کی مٹھاس دے دے، ایمان کی لذت دے دے، ایمان کی چاشنی دے دے، جس ایمان کے نتیجے میں نمازوں میں دل لگتا وہ ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ سے مانگا کرو۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اعمال سارے ہو رہے ہیں، لیکن دل نہیں لگ رہا ہے نمازوں میں۔ وہ جو نماز کا دل تھا، وہ جو قرآن کی تلاوت کی لذت تھی، وہ جو اللہ کے سامنے رونے کا دل کرتا تھا کبھی کبھی، اب تو بہت دیر تک دعا بھی مانگ لینا تو دل میں ذرہ برابر کوئی پسیب نہیں آتا۔ دل کا بہنا تو بہت بڑی بات ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک جانا تو بہت بڑی بات ہے، احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، وہی رسمی الفاظ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ یوں کر دے، وہی جو 8-10 الفاظ جو رٹے ہوئے وہی کہے اور ہم نے ہاتھ چہرے پہ پھیرا، مسئلہ ہو گیا ختم۔ نہ، یہاں سے بات نہیں بنتی، دعا تو دل سے نکلتی ہے۔ دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے تعلق کے جڑنے کا نام دعا ہے۔ کہا نا کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے کہا کرو۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی عطا کرو، اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، کوئی کام تم نہیں کرو گے، کوئی بھلائی نہیں کرو گے تم اپنی ذات کے لیے، مگر اس کا اجر کہاں پاؤ گے؟ اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ہر نیک عمل سے پہلے،
ہر کام کرنے سے پہلے تمہارے دل کا استحضار، تمہارے دل کی لو، تمہارے دل کے اندر یقین، تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ سے ایسے جڑ جائے کہ میرا اللہ سامنے موجود ہے اور میں اس کا غلام، اس کا بندہ اس کے سامنے موجود، میں اپنے رب سے کچھ باتیں کر رہا ہوں ایسی کیفیت کے ساتھ۔ ذرا مصلی پہ کھڑے ہو گئے نا، مسجد میں آ گئے، ہم تھوڑی دیر پہلے آ کے بیٹھ گئے، ذرا اللہ کی طرف توجہ بڑھا لو، خیریت بعد میں معلوم کر لینا۔ ہمارے ہاں تو الامان والحفیظ مساجد کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، میں حالانکہ بات نہیں کرتا ہوں، بات ذرا ہٹ کر کے ہے، لیکن اصلاح کے لیے کہنے میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ وضو خانے پہ بیٹھ گئے، ٹنکی چل رہی ہے، وضو خانے پہ اس کی بھی خیریت، دکان کیسی چل رہی ہے، کہاں گئے تھے بھئی کو پرسوں، کہاں گئے تھے، دکھائی نہیں دیے 4 دن سے، پوری خیریت جب تک نہ ہو جائے گی ٹنکی پہ سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ وضو خانے پہ باتیں چل رہی ہیں، ٹنکی بھی چل رہی ہے، پانی ضائع ہو رہا، وقت ضائع ہو رہا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے پورے محلے سے چھانٹ کر کے، دنیا کے سارے جھمیلوں سے نکال کر کے اپنے پاک گھر کے اندر بلا لیا۔ اس چیز کو میں غنیمت جان لوں، اپنے پاک گھر کے اندر بلا لیا، ساری خیریتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائے تو وہ وقت بڑا گنا گزرتا ہے۔ کتنی دیر میرے بھائیو، تھوڑی دیر اگر وقت مل جایا کرا نا تو اپنے دل کی لو اللہ سے لگایا کرو۔ میری ماں اور بہنوں، مصلی پہ اذان کے بعد بیٹھ جایا کرو، سنتیں پڑھا کرو، اور تھوڑی دیر اپنے دل کی لو اللہ سے لگایا کرو۔ اللہ تمہارا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو، انشاءاللہ طبیعت لگنا شروع ہو جائے گی نیک اعمال کے اندر۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام کی میں نے بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر دی ہے، نماز کے قیام کی بات۔ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا کہتے ہیں کہ انسان کی ہر ادا سے نماز کا اثر نظر آ جائے، اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام۔ میں ٹٹولتا رہوں اپنی نمازوں کو، میں تلاش کرتا رہوں اپنی نمازوں کو، میری نمازوں میں کچھ اثر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ ٹٹولنے کا پیمانہ، وہ تھرمامیٹر، وہ نباز ہم تو نہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو ٹٹولنے پتہ چل جائے کہ ہماری نمازوں میں کتنا اثر آ گیا۔ کہ ہاں ہے، میں بتا کے جاتا ہوں۔ میرے آقا یوں علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اور یوں فرمائے کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ اپنی نگاہوں میں دیکھو، میری نگاہوں میں بد نظری سے بچی کہ نہیں بچی؟ نگاہوں کی حفاظت آئی تو سمجھ لو کہ میرا قیام صحیح ہو گیا، کہ میرے آقا نے یوں فرمایا کہ جب کھڑے ہو تو نگاہ کہاں رکھو؟ سجدے کی جگہ رکھو۔ اگر میری نگاہوں میں پاکیزگی آ گئی تو میں سمجھوں کہ میرا قیام صحیح ہو گیا۔ جب میں رکوع میں جاؤں تو اپنے پیروں پر نگاہ رکھوں۔ فرمایا کہ جب مجھے اپنے اندر کی دنیا نظر آنے لگے، جب مجھے اپنے عیب نظر آنے لگیں اور دوسرے کے عیبوں سے میں اندھا ہو جاؤں تو میں یہ سمجھوں کہ میرا رکوع آج میرا اثر ہو گیا میرے پر رکوع۔ بات سمجھنے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس دن نمازوں کی نگاہوں کی حفاظت کر لے بندہ، اس روز یہ سمجھ لے کہ میرے قیام کا اثر میری زندگی میں آنا شروع ہو گیا۔ اور جس دن دوسرے کے عیبوں سے، دوسرے کی برائیوں سے اور دوسرے کی خرابیوں سے اندھا ہو جائے اور اپنے عیب انسان کو خود نظر آنے لگیں تو انسان یہ سمجھ لے کہ رکوع کے اثرات آنے شروع ہو گئے۔ اور جس دن سجدے کی اثر کو دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ نماز میری اب مکمل ہو گئی۔ سجدے کا اثر کیا ہے؟ سجدے میں یہ کہتا میرا بھائی، اللہ کا بندہ کیا کہتا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، ساری بلندیاں، ساری کبریائی، ساری بزرگی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ فرمائے کہ جب اپنی کمزوری، اپنی عاجزی، اپنی غلامی، اپنا چھوٹا پن دل میں اتر جائے اور تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے آدمی پاک ہو جائے، یہ سمجھنے لگے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو کچھ ہوں سب اس کی عطا کی بنیاد پر ہے، یہ سمجھ لے کہ سجدے کا اثر ہو گیا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کی زکوٰۃ دے دی، مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہ، جان کی بھی ہے، مال کی بھی ہے، وقت کی بھی ہے، ہر چیز کی، ایک ایک سانس کی ہے۔ کچھ سانس اللہ کے ذکر میں گزارا کرو، کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کچھ وقت اللہ کی راہ میں لگایا کرو، کچھ دیا کرو اللہ کے لیے وقت، تنہائی میں لیٹ کر کے کچھ غور کیا کرو۔
قرآن کریم نے تو کہا نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تم غور نہیں کرتے اونٹ کی بناوٹ پر، تم غور نہیں کرتے آسمان کی بلندیوں پر، تم غور نہیں کرتے پہاڑ کی چٹانوں پر، تم غور نہیں کرتے زمین کی سطح پر، زمین کے بچھونے پر. ہم نے زمین کو کیسا فرش بنایا جس کے اوپر چاہو تو بلڈنگیں کھڑی کر دو، یہ دبنے کو تیار نہیں. اور جب تمہیں ضرورت پڑے تو ایک چھوٹا سا پھاوڑا لگاؤ اور اس کے اندر سے کیا پانی نکال لیتے ہو. تم غور نہیں کرتے اس کی بناوٹ. یہ قرآن کا بیان ہے. فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور آگے فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، وما تقدموا لانفسکم، اور نہیں بھیجو گے کوئی چیز، تم کوئی چیز آگے نہیں بھیجو گے. یہ ایک جملہ ہوتا ہے عربی زبان کے، جب کسی چیز کو اچھی طریقے سے دل میں بات بٹھانی ہوتی ہے نا تو اس کو نفع نا سے شروع کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. تو ایسی قرآن میں فرمایا وما تقدموا لانفسکم، نہیں بھیجو گے کوئی چیز اپنے لیے مگر تم اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے. تنہائی میں غور کیا کرو اپنی زندگی پر. سچی بات یہ ہے کہ قرآن اسی کام کے لیے آیا ہے. اس لیے نہیں آیا کہ ہم نالج حاصل کر لیں، اس لیے نہیں آیا کہ معلومات حاصل کر لیں، نہیں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یہ قرآن جو نازل ہوا ہے. زندگیوں میں انقلاب، میں غور کروں میری زندگی میں کتنا فرق آیا. یہ کوئی کورس نہیں ہے، یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ سب 3 سال تفسیر سن لیں گے تو ڈگری مل جائے گی، سب تفسیر سننے والے ہیں. یہاں کوئی ایوارڈ نہیں ملتا ہے. یہاں تو زندگی بدلی جاتی ہیں، یہاں تو زندگیوں کو سنوارا جاتا ہے، یہاں تو زندگیوں کو دھویا جاتا ہے، یہاں تو نگاہوں کو نکھارا جاتا ہے، دل کو پاک کیا جاتا ہے، زبان کو پاک کیا جاتا ہے، ہاتھ کو صاف کیا جاتا ہے. ہاتھوں میں ناپ تول میں صحیح آ جائے، ہاتھ ظلم سے رک جائے، دل کے اندر کدورت ختم ہو جائے، نگاہوں میں بدنظری کی عادت ختم ہو جائے، زبان کے اندر سچائی آ جائے. یہی تو قرآن کی تعلیم ہے، یہی قرآن کا اثر ہے. جس دن اپنے آپ کو ٹٹولا کرو، ہر ہفتے ٹٹولا کرو کہ میں نے درس قرآن سن کے میرے نگاہوں کی حفاظت کی کہ نہیں کی، چوراہوں پر کھڑے ہونا بند کیا کہ نہیں کیا، میرے ہاتھوں کے اندر سچائی اور امانت داری آئی کہ نہیں آئی، میری زبان سے جھوٹ ختم ہوا کہ نہیں ہوا، میں جھوٹ سے کتنا بچتا ہوں، کتنی نفرت پیدا ہو گئی. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں درس قرآن میں آئیے، قابل مبارکباد ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بار بار آپ کو اپنے قرآن کریم کے سننے کے لیے قبول فرمائے، بار بار اللہ آپ کو قبول فرمائے. لیکن میری ماں اور بہنوں، میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تبدیلی کرنے کے لیے نیت کر کے بیٹھا کرو کہ انشاءاللہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں گے اگر اللہ نے قرآن کے لیے ہمیں قبول کیا ہے. وہ اللہ چاہتا تو ایسا الجھا دیتا، وہ اللہ چاہتا تو ایسی بیماری دے دیتا کہ ہم قرآن کو سننے کی کوشش تو کرتے لیکن اٹھنے کے قابل نہ ہوتے. کتنی ماں اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو درس قرآن میں آتی ہیں اور کئی ہفتے کی چھٹی ہو گئی. وجہ کیا ہوئی کہ کسی کام میں ایسے الجھ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی بیماری آ گئی. یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ بار بار اپنے کلام کو سننے کا موقع نصیب فرما رہا ہے. شکر ادا کیا کریں، عمل کیا کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، بدلاؤ لائیں، اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں. انشاءاللہ اگر فیصلہ کرو گے تو قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں، جو ارادے کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. تم کوشش تو کرو، مدد تو اللہ کی کھڑی ہے تیار ہماری. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور باقی باتیں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آئیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 25 منٹ کا آپ کا درس ہو گیا، 5 منٹ سوالات کے لیے ہیں. کوئی سوال ہو تو معلوم کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی کہ مدینے میں؟ یہ سوال ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر ہوا تھا سن 5 نووی کے اندر ہوا تھا، یعنی آپ کو نبوت ملنے کے بعد 5 سال کے بعد آپ معراج پر گئے تھے، اسی وقت آپ کو نماز ملی تھی، اور 13 سال مکے میں رہے تو پتہ یہ چلا کہ 8 سال مکے میں بھی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے مدینے کی طرف، تو یہ مکے میں نماز فرض ہوئی۔ اس سے پہلے جو آپ اکرام آئے وہ جو ہے ان کے یہاں جو نماز جو پڑھی جاتی تو اس میں کمی بیسی تھی یا وہ بھی 5 وقت پڑھتے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 وقت کی تھی، اور دیگر انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے میں 3 وقت کے آتا ہے، لیکن اور نبی کے تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، ہر نبی کی تعلیم نماز کے تعلق سے الگ ہے، رکعت کتنی تھی، کس وقت کی، کیا طریقہ تھا۔ یہ رہا ہے کہ نماز کا حکم ہر نبی کے دور میں رہا ہے، ہر نبی نے نماز کی تعلیم دی ہے، ہر زمانے نماز کا حکم رہا، لیکن طریقہ اور تعلیم الگ رہی ہے۔ اور کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ بابا آدم علیہ السلام نے جو غلطی ہو گئی تھی اس کے کچھ دنوں کے بعد جنت سے نکال دیا تو وہ پھر جب معاف کر دیا گیا نے تو پھر دوبارہ جنت میں بلایا گیا تھا یا نہیں؟ سوال ان کا یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو ان کی جب معافی ہو گئی تھی تو ان کو دوبارہ جنت میں بلا لیا گیا تھا کہ نہیں بلایا گیا تھا، یہ ان کا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے پارے کے اندر اللہ نے یہ خود کہہ دیا ہے، اہبتو، قرآن کریم میں ہے، اور پہلے پارے کے اندر اس کی تفسیر ہو چکی ہے کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور تھوڑے وقت وہاں پر رہنا، اور یہ کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اوپر فرمایا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں جاؤ گے، پھر ہم تم کو یہیں، وعدہ ہو گیا ہے، بلایا نہیں تھا، یہ کہا تھا تھوڑے وقت کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی کو بہت تھوڑا بتایا اللہ نے، اور آخرت کی زندگی کو بہت بڑا بتایا۔ تو دنیا میں جتنے بھی وقت ہے وہ تھوڑا ہی ہے، اور یوں فرمایا کہ اگر انسان پوری زندگی یہاں گزار دے تو کل قیامت کے دن جب اٹھے گا وہ تو کہے گا کہ میں دنیا میں ایسا رہا جیسے صبح سے شام تک یہ 1 دن 1 رات رہا، اتنے تو بہت تھوڑے وقت کے لیے، تو یہاں وعدہ کر لیا گیا تھا، بلایا نہیں تھا۔ اور کوئی سوال؟ سوال ان کا یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت نکل گئی تھی، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ التحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تحیات بھی پڑھی، درود شریف بھی پڑھی، دعا پڑھی، جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو ہمیں تو یاد آیا کہ ہماری تو 3 ہوئی ہیں، لہٰذا ہم کھڑے ہو گئے۔ اب ہمارے اوپر یہ بتائیں کہ ہم نے جو درود شریف اور دعا پڑھ لی ہے تو ہمارے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمائیں کہ تمہارے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوا، اس لیے کہ تم امام کی اقتداء کے اندر تھے۔ اور کوئی سوال؟ دعا کرا دے بھی، وقت مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔